اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید آفیشیل چینل کے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اگر آپ چاہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نئے آنے والی آڈیو اور ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے اور آپ لوگ بھی تاریخ اسلام سے مستفید ہو سکے۔ اور نیل بہتا رہا، قسط نمبر 9۔ مصنف عنایت اللہ التمش۔ امیر المومنین کے پاس پورا ریکارڈ تھا کہ کون سا سالار کہاں اور اس کے پاس کتنے دستے ہیں، اور اسے ایک محاذ سے فارغ کر کے کسی دوسرے محاذ کو بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں۔ بلازری نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قسم کی تفصیلات اور اعداد و شمار اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے تھے، اور کبھی اس قسم کی باتیں کرنے لگتے تھے جسے انہیں وہ محاذ سامنے نظر آ رہا ہو، اور امیر المومنین اس کا آنکھوں دیکھا حال سنا رہا ہو۔ یہی سے کچھ ایسی روایت نے جنم لیے ہیں جن میں کچھ حقیقی ہیں اور کچھ بنائی گئی تھی۔ ان روایت سے یہ حقیقت ثابت ہوتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کی شکست اور اپنے فتح کا اس قدر خیال ہوتا تھا کہ ذہنی طور پر ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو محاذ پر تصور کرتے تھے۔ ایک اور تاریخ نویس طبری نے لکھا ہے کہ جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ابو عبیدہ کے پیغام کے مطابق مختلف احکامات دے رہے تھے اور اقتدام کر رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ مدینہ میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ محاذوں کے قریب کسی ایسی بلندی پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے انہیں تمام محاذ نظر آ رہے ہو، اور اس کے مطابق احکام دے رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کو ایران کے محاذ کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک اور پیغام لکھوا دیا۔ اس میں انہوں نے یہ حکم دیا کہ سالار سہیل بن عدیہ اور عبداللہ بن غسان کو 4,000 سوار دے کر الجزیرہ میں ان قبائلی علاقوں میں بھیج دیں جنہوں نے ہرقل کو اپنے 30,000 آدمی حمص پر حملہ کرنے کے لیے دیے ہیں۔ ان دونوں سالاروں کے لیے امیر المومنین نے یہ ذمہ داریاں لکھی کہ سہیل بن عدی کو زقہ بھیجا جائے اور عبداللہ بن غسان کو نعین کے علاقے میں روانہ کیا جائے۔ دونوں سالار ان قبائل کی بستیوں پر حملہ کریں، اگر وہ مقابلہ کریں تو لڑیں، اگر ہتھیار ڈال دیں تو انہیں جنگی قیدی بنا لیں، اور اگر وہ زیادہ مقابلہ کریں اور ہتھیار نہ ڈالیں تو ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا جائے۔ امیر المومنین نے یہ بھی لکھوایا کہ جب یہ دونوں سالار ان علاقوں سے جو انہیں دی گئی ہیں باغیوں کو صاف کر دے تو سہیل بن عدی حران اور عبداللہ بن غسان راہ میں چلے جائیں۔ حضرت عمر نے مزید حکم یوں لکھوایا ہے کہ سالار ولید بن عتبہ الجزیرہ کی ان غیر مسلم عربوں کے علاقے میں جا کر حملہ کریں جہاں 2 قبیلے بنو ربیہ اور بنو تنوخ رہتے ہیں۔ ہرقل کا اپنا ایک جاسوسی اور مخبرے کا نظام تھا جس سے اس کے ذاتی حلقے کے افراد بھی ناواقف تھے۔ یہ نظام اتنا خفیہ تھا کہ اس کا اپنا بیٹا قسطنطین بھی اس کے وجود سے آگاہ نہیں تھا۔ دوسرے تیسرے روز ایک مخبر جو فوج کا ہی کوئی عہدیدار ہوتا تھا ہرقل کے پاس جا کر پوری رپورٹ دیتا تھا۔ ایسا ہی ایک جاسوس ہرقل کے ہاں گیا، ہرقل کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہوتا اور خواہ وہ سویا ہوا ہی ہوتا، اس کا حکم تھا کہ ایسا کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ ایک ضروری بات بتانے آیا ہے تو اسے فوراً اطلاع دی جائے، اگر وہ سویا ہوا ہے تو اسے جگا لیا جائے۔ یہ جاسوس گیا تو ہرقل نے اسے فوراً بلا لیا اور اپنے خاص کمرے میں بٹھا کر دروازہ بند کر لیا۔ تم جانتے ہو میں کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں؟ ہرقل نے کہا، بتاؤ کیا خبر لائے ہو؟ ان قبائلوں پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جاسوس نے کہا، ان میں بددلی سی پائی جاتی ہے،
ان کی لڑکی کا واقعہ ادنا سے ادنا قبائل تک پہنچ گیا ہے۔ ان لوگوں کا ایک رد عمل یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ قسطنطین کو وہ اچھے نظروں سے نہیں دیکھتے، اور اس کا نام آتا ہے تو ان لوگوں کے چہروں پر خفگی اور ناپسندیدگی کی تاثر آ جاتی ہے۔ تمہارے اپنے رائے کیا ہیں؟ ہرقل نے پوچھا۔ اگر میں حکم دے دوں کہ حمص کی طرف پیش قدمی کر کے حمص کو محاصرے میں لے لیا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ محاصرہ طول نہ پکڑے، تو کیا یہ قبائلی دل و جان سے لڑیں گے؟ انہوں نے ایک شرط اپنے سامنے رکھ لی ہے، جاسوس نے جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رومی فوج لڑے گی تو وہ اس کا ساتھ دیں گے، اور اگر وہ فوج جوش اور جذبے سے نہ لڑے تو تمام قبائل کے لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ شہنشاہ معظم، اصل بات یہ ہے کہ آپ اس ملک کے خاطر لڑ رہے ہیں، لیکن یہ قبائل صرف اپنے بیوی بچوں اور اپنے مال و اموال کا تحفظ چاہتے ہیں۔ ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا تو ان کے ساتھ یہ لوگ جا ملیں یا نہ ملیں مگر یہاں سے چلے جائیں گے، اور آپ ان کی مدد سے محروم رہ جائیں گے۔ اور اپنے فوج کا جذبہ کیسا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ کیا اپنے فوج میں جوش و خروش اور تازگی نظر آتی ہے؟ نہیں شہنشاہ معظم، جاسوس نے کہا۔ آپ کے دل کو دکھ پہنچا کر مجھے دلی رنج ہو رہا ہے، لیکن میرا فرض ہے کہ حقیقت بیان کروں۔ ہمارے فوج میں کوئی تازگی نظر آتی ہی نہ ہی جوش و خروش نظر آتا ہے۔ میں نے خود خیموں میں بیٹھ کر باتیں کی اور ان کی سنی ہیں۔ ان بدبختوں پر مسلمانوں کا خوف اس طرح طاری ہے جیسے وہ کسی عصبی اثر ہو۔ انہیں بتایا گیا کہ حمص میں مسلمانوں کی فوج بمشکل 4000 ہے، اور یہ 4000 سپاہی ہمارے اتنے بڑے فوج کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گی، جس میں صرف قبائلیوں کے نفر 30,000 ہیں، لیکن ہمارے سپاہیوں میں ذرا سا بھی جوش و خروش پیدا نہیں ہو رہا۔ کچھ ایسے آوازیں اڑنے لگی ہیں، مسلمانوں کا مذہب سچا ہے۔ ایسے باتیں کرنے والے یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ خدا مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ مختصر یہ کہ ہرقل کو اپنے فوج کے متعلق مایوس کن رپورٹ مل رہی تھی۔ اسے کسی کی رائے لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ خود مرد میدان اور تاریخ کا ایک قابل جرنیل تھا، جنگی امور کو اور فن حرب و ضرب کو خوب سمجھتا تھا، لڑنا بھی جانتا تھا اور لڑانا بھی جانتا تھا۔ وہ اپنے فوج کا اور قبائلی لشکر کا تجزیہ خود کر سکتا تھا۔ اس کے پاس اب یہی ایک راستہ تھا کہ وہ فوراً حمص پر حملہ کر دیتا۔ حمص اس کے قبضے میں آتا تو اس کی فوج میں کچھ جذبہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اپنے فوج کے ذہنی اور جسمانی حالت کو اور عیسائی قبائلیوں کا تذبذب دیکھتا تھا تو وہ اس فیصلے پر پہنچتا تھا کہ ابھی حملہ نہ کیا جائے۔ وہ اس خوش فہمی میں بھی مبتلا تھا کہ حمص کو کمک نہیں مل سکے گی اور مسلمانوں کی نفرت تھوڑی ہی رہ گئی ہے۔ ہرقل ایسا بکھلایا ہوا تھا کہ وہ جان ہی نہ سکا کہ مسلمان کتنی تیزی سے حرکت میں آ رہے ہیں اور کچھ دنوں بعد کیا ہونے والا ہے۔ اس کا اپنا جاسوسی نظام تھا تو بہت ہی تیز، اور وہ لوگوں کے دلوں کی باتیں بھی معلوم کر لیا کرتا تھا، لیکن اسے ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ عرب کے 10-12 مسلمان اس کے محاذ پر قبائلی عیسائیوں کے روپ میں پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے دانشمندی سے قبائلیوں میں بددلی اور رومیوں کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ ذہنی تخریب کاری کی کارروائی کرنے والے ان 10-12 مسلمانوں کا کمانڈر حدید تھا۔ وہ تو اس تخریب کاری کا ماہر تھا۔ وہ بعض قبائل کے سرداروں تک پہنچ گیا تھا، اور ان کے ذہنوں میں بھی اس نے ہرقل رومیوں کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کر دی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اپنے ایمان، عزم و عہد کے پکے اور سچے تھے۔ وہ اللہ کی راہ میں باطل کے خلاف لڑتے ہوئے جان قربان کرنے وطن سے اتنے دور آئے تھے۔ اللہ ان کے ساتھ نہ ہوتا تو اور کس کے ساتھ ہوتا؟
مسلمانوں کے ہاں کوئی محلاتی سازش نہیں تھی، نہ ان میں لڑکیوں پر دست درازی کر کے دل خوش کرنے والے سالار تھے، نہ ان کے دلوں میں کوئی شک اور شبہ تھا۔ وہ سب اللہ کے ایک عظیم پیغام کے پیغمبر تھے اور اپنے فرائض کو پوری طرح جانتے تھے۔ ان میں سالار بھی تھے، نائب اور ماتحت بھی تھے، لیکن سب جانتے تھے کہ اللہ کی نگاہ میں برتر وہ ہیں جو ایمان اور کردار میں برتر ہیں۔ پچھلے باب میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ امیر المومنین نے ابو عبیدہ کو اتنے نازک اور خطرناک صورتحال سے نکالنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے تھے، اور عراق کے محاذ کے کون کون سے سالار کو شام کے محاذ پر پہنچ کر کون کون سے علاقے میں جانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر خود بھی مجاہدین کا ایک لشکر لے کر حمص کو روانہ ہو گئے تھے۔ امیر المومنین نے ایک قاصد کو اس ہدایت کے ساتھ حمص کو بھیج دیا تھا کہ کمک بھی آ رہے ہیں اور میں بھی آ رہا ہوں، اور وہ اتنی تیز جائیں جیسے اڑ کر حمص پہنچا ہو۔ جنگوں میں جرنیل و سپہ سالار جب کسی محاذ کی طرف کوچ یا پیش قدمی کرتے تھے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ دشمن کو اس کا علم نہ ہو سکے اور وہ اچانک دشمن پر جا حملہ بولے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگی اصول کے بالکل الٹ ایک کارروائی کی، وہ یہ کہ چند ایک شتر سوار اور گھوڑا سوار الگ کیے اور انہیں کہا کہ وہ آگے نکل جائیں اور محاذ کے قریب بستیوں میں یہ خبر پھیلاتے جائیں کہ مدینہ سے بہت بڑی کمک حمص کو جا رہے ہیں۔ امیر المومنین نے یہ بھی کہا کہ الجزیرہ میں وہ خاص طور پر یہ خبر پھیلائیں اور یہ بھی کہ عراق سے کچھ سالار دستے لے کر حمص اور بزنطینیہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر اپنے کوچ کی یہ تشہیر اور نمائش اس خیال کے پیش نظر کر رہے تھے کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ہرقل میں اتنا دم خم نہیں رہا کہ وہ اب کہیں بھی مجاہدین کے ساتھ ٹکر لے سکے یا کہیں جوابی حملہ کر سکے۔ مدینہ سے روانگی سے کچھ پہلے امیر المومنین نے اپنے مصائبوں سے کہا تھا کہ ہرقل کی فوج کی کمر ٹوٹ چکی ہیں اور وہ اتنا زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں کہ اب اس کا لڑنے کا جذبہ مر ہی گیا ہوگا۔ امیر المومنین اپنے اور قوم کی آمد کی زیادہ تشہیر الجزیرہ کی نسائی قبائل میں کرنا چاہتے تھے، جنہوں نے ہرقل کو 30,000 نفری کا لشکر دیا تھا۔ اس تشہیر کا مقصد یہ تھا کہ قبائل ڈر جائیں کہ مسلمان ان کے بستیوں کو تباہ کر دیں گے اور یہ سوچ کر وہ ہرقل کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ صحیح طور پر بتانا ممکن نہیں کہ امیر المومنین کا قاصد کتنے دنوں بعد حمص پہنچا تھا۔ بہرحال وہ بہت ہی تیزی سے سفر کرتا حمص پہنچ گیا اور ابو عبیدہ کو یہ خبر سنائی کہ کمک پہنچ رہے ہیں اور امیر المومنین ایک لشکر کے ساتھ خود بھی آ رہے ہیں۔ قاصد نے انہیں یہ بھی بتایا کہ حمص اور کہاں کہاں سے کمک مل رہے ہیں، اور یہ بھی کہ قبائلی علاقوں میں بھی سالار اپنے اپنے دستے لے کر پہنچ گئے ہیں۔ تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ ابو عبیدہ نے کس طرح سکھ اور چین کا سانس لیا ہوگا۔ وہ تو سپہ سالار تھے، وہاں کوئی چھوٹے سے چھوٹا مجاہد بھی جیتے ہوئی بازی ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ ابو عبیدہ نے مجاہدین کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ جان قربان کر دو۔ ہر مجاہد نے عہد کر لیا تھا، فتح ہے یا موت۔ ان حالات میں امیر المومنین کا قاصد ابو عبیدہ کو یوں نظر آنے لگا جیسے اللہ نے آسمان سے رحمت کا فرشتہ اتارا ہو۔ خالد بن ولید بھی 4,000 گھوڑا سواروں کے ساتھ حمص پہنچ چکے تھے۔ خالد بن ولید خطرہ مول لینے والے سالار تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ باہر نکل کر لڑیں گے، لیکن ابو عبیدہ اور دوسرے سالاروں نے یہ مشورہ قبول نہیں کیا تھا۔ اب اطلاع ملی کہ اللہ کی مدد امیر المومنین کی صورت میں آ رہے ہیں تو خالد بن ولید بہت ہی خوش ہوئے کہ اب باہر نکل کر لڑنے کا موقع ملے گا۔ امیر المومنین کا یہ قاصد واپس چلا گیا اور ایک ہی دن کے وقفے سے دوسرا قاصد آ گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس دوسرے قاصد کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا کہ ابو عبیدہ اپنے ذرائع سے رومیوں کے محاذ پر یہ خبر پھیلا دیں کہ عراق سے کمک آ گئی ہیں اور بہت سے دستے الجزیرہ کے قبائلی علاقوں میں پھیل گئے ہیں۔ امیر المومنین نے خاص طور پر یہ ہدایت بھیجی کہ ان قبائل کا جو لشکر ہرقل کے پاس پہنچ گیا ہے، اس لشکر پر یہ خطرہ سوار کر دیا جائے کہ مسلمانوں کے جو دستے الجزیرہ میں گئے ہیں وہاں کی بستیاں اجاڑ دیں گے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا علاقہ اب مسلمانوں کے تسلط میں ہے، اور اس علاقے کے جو لوگ رومیوں کی مدد کے لیے چلے گئے ہیں وہ غدار ہیں، اور انہیں اس غداری اور بغاوت کی سزا دی جائے گی، جو یہ ہوگی کہ ان کی بستیاں اجاڑ دی جائے گی اور مویشیوں پر مسلمان قبضہ کر لیں گے۔ یہ ایک نفسیاتی یلغار تھے جو امیر المومنین رومی اور ان کے قبائلی اتحادوں پر کر رہے تھے۔ ابو عبیدہ نے تو پہلے ہی 10-12 مجاہدین قبائل لشکر میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے بھیج رکھے تھے۔ اب انہیں امیر المومنین کی یہ ہدایت ملی تو انہوں نے ایک اور مجاہد کو یہ سارے ہدایت سمجھا کر رومیوں کے محاذ پر بھیج دیا۔ یہ قاصد قبائلی عیسائیوں کے بیس میں روانہ ہو گیا۔ اسے حدید کے پاس پہنچنا تھا اور باقی کام حدید اور اس کے ساتھیوں کو کرنا تھا۔ رومی فوج اور عیسائی قبائلی پہاڑوں کے اندرونی علاقوں میں اس طرح خیمہ زن تھے کہ حمص ان کے معاصرے میں تھا، لیکن وہ حمص سے ابھی کئی میل دور تھے۔ اس سارے لشکر کو ہرقل کے حکم پر حمص کی طرف پیش قدمی کرنے تھے اور حمص کو معاصرے میں لے لینا تھا۔ ابو عبیدہ کا بھیجا ہوا یہ قاصد وہاں پہنچا تو قبائلی اس سے اپنا ہی آدمی سمجھ کر دوڑے آئے اور اسے گھیر لیا۔ وہ اس سے پوچھنے لگی کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور اپنے علاقے کی حالات کیسے ہیں۔ ان کی باتوں سے قاصد کو اندازہ ہوا کہ انہیں پہلے ہی خبر مل چکی ہے کہ مسلمانوں نے الجزیرہ کے بستیوں پر حملہ کر دیا ہے اور وہاں کے حالات ٹھیک نہیں۔ قاصد نے انہیں بتایا کہ حالات بہت برے ہیں اور مسلمان تعزیری کارروائی کے طور پر بستیاں اجاڑ رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ قاصد نے اچھی خاصی دہشت پھیلا دی اور پھر وہ ڈھونڈتا وہ حدید تک بھی پہنچ گیا۔ حدید بھی قبائلی عیسائی بنا ہوا تھا۔ قاصد نے اسے بتایا، ابو عبیدہ کا پیغام دیا۔ حدید نے اسے بتایا کہ وہ واپس چلا جائے اور سپہ ابو عبیدہ کو تسلی دے کہ جو طریقہ کار انہوں نے بتایا ہے اسی پر پہلے ہی عمل ہو رہا ہے اور اس میں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ الجزیرہ سے خود عیسائی خبریں لے کر پہنچ گئے ہیں اور اس تمام تر 30,000 لشکر کو پتہ چل چکا ہے کہ پیچھے خیریت نہیں۔ قاصد واپس گیا اور حدید اور اس کی مختصر سی جماعت نے جلتی پر خوب تیل ڈالا اور قبائلیوں کے لشکر پر دہشت طاری کر دی۔ محاذ پر یہ قبائلی کسی ایک جگہ اکٹھا نہیں تھے، وہ تو میلوں لمبائی میں رومی فوج کے ساتھ پھیلے ہوئے تھے۔ ایک افواہ اڑی تھی جو تیز ہوا کی طرح دور دور تک پھیلی ہوئی قبائل تک پہنچ جاتی تھی۔ تصدیق کروانا کوئی ضروری نہیں سمجھتا تھا، ہر ایک کی زبان پر یہی ایک افواہ ہوتی تھی، اس لیے ہر کوئی اسے سچ مانتا تھا۔ قبائلی پہلے ہی رومیوں سے بددل ہو چکے تھے۔ ان کے دلوں میں رومیوں کے متعلق جو شکوک و شبہات پیدا ہو گئی تھی انہیں حدید اور اس کی جماعت نے مزید پکا کر دیا تھا، اور یہ شکوک یقین کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اصل میں یہ بات پیدا کر دی گئی تھی کہ جو لڑائی لڑتے آئے ہیں وہ رومیوں کے مفادات کی لڑائی ہے اور اس میں ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اب انہیں یہ خبر ملی کہ مسلمانوں کا لشکر ان کے علاقوں پر حملہ آور ہو گیا ہے تو قبائلی سرداروں کا ایک وفد ہرقل کے پاس گیا۔ یہ خبریں ہرقل تک بھی پہنچ چکی تھی۔ قبائلی سرداروں نے اسے بتایا کہ وہ اس کی لڑائی لڑنے آ گئے ہیں،
لیکن ان کے اپنے علاقوں پر مسلمانوں نے یلغار کر دیے ہیں۔ ہرقل بڑا ہی ہوشیار اور چالاک آدمی تھا یار، ایسا ہے کہ کسی کو شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ شخص عیاری کر رہا ہے۔ اس نے قبائلی سرداروں کے وفد کی پوری بات بڑی دلچسپی اور ہمدردی سے سنی۔ میرے عزیز بھائیوں، ہرقل نے کہا، مجھے سب سے پہلے تمہارے گھروں اور بیویوں بچوں کے تحفظ کا خیال ہے۔ اگر مسلمان تمہارے علاقوں میں آ گئے ہیں تو کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ میں اب حمص پر حملے کو مزید ملتوی نہیں کروں گا۔ ہم نے حمص مسلمانوں سے لے لیا تو پھر ہم اس کی کمر توڑ دیں گے، اور پھر تم دیکھنا کہ تمہارے علاقوں میں مسلمانوں کی جو فوج پھیل گئی ہیں وہ سب باغی اس طرف آ جائے گی۔ میرا ساتھ دو اور پھر دیکھنا کہ ہم ان مسلمانوں کو کس انجام تک پہنچائیں گے۔